السلام علیکم، ویلکم ٹو وی ایف ایکس اسٹوڈیو۔ میں آپ کا ٹیچر علی بہادر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈز، آج ہم کلاس نمبر 7 سٹارٹ کریں گے۔ کلاس نمبر 7 سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ جی فرینڈز، آج کی کلاس میں ہم ویو سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس آپشنس ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سمپل وائر فریم۔ کورل ڈرا میں اس کا بہت اہم کردار۔ جب بھی آپ لوگوں نے کوئی ڈیزائن کیا ہوگا، ڈیزائن تو آپ نے تیار کر لیا، لیکن پرنٹ کرنے سے پہلے آپ لازمی چیک کیا کریں کہ اس کے اندر کوئی مسٹیک، کوئی ایسی چیز جو ہم نے ڈیلیٹ کرنی تھی ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے، اور جب آپ پرنٹ لیں گے تو تب وہ پرنٹنگ میں آئے گی اور آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جی فرینڈز، سب سے پہلے ہم اس سمپل وائر فریم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سکرین پہ میرے سامنے کچھ چیزیں اوپن ہیں، ان کو میں کرتا ہوں ڈیلیٹ۔ ایک باکس لے لیتے ہیں جی، باکس میں نے بنا لیا، اس کے اندر کر لیتے ہیں کلر فل۔ اب کیا کرتے ہیں جی، اس کے اندر مزید ہم دو چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں۔ ایک سرکل میں نے اور لے لیا، اس کے اندر بھی ہم کلر فل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جی ہم کچھ چیزیں اور ایک اور میں نے شیپ لے لی ہے جی۔ اب اس کے اندر بھی میں کلر فل کر لیتا ہوں، اور اب کیا کرتے ہیں جی، جو ہمارا باکس ہے اس کو کرتے ہیں سلیکٹ، اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس باکس کو ان دو جو اس کے اندر ہم نے دو شیپس لی ہیں اس کے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو وہ ہم کیسے لائیں گے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ یا تو آپ کنٹرول کا بٹن پریس کریں اور اپنے کی بورڈ کی رائٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو آپ کو ایک ہوم کا بٹن نظر آ رہا ہے۔ کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے اور اس کے ساتھ آپ ہوم کا بٹن پریس کریں گے، یہ والا جو ہمارا باکس ہے، باقی جو دو ہمارا ایک سرکل اور دوسرے باکس کے اوپر آ جائے گا۔ اب یہ باکس ہمارے پاس باقی جو چیزیں ان کے اوپر ہیں اور وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہم سے ڈیزائننگ کے دوران مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہی ہوتی۔ ان مسٹیکس کو ہم نے تلاش کرنے کے لیے سمپل وائر فریم کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ نے کوئی چیز، کوئی ورڈ یا کوئی شیپ آپ نے دوسری شیپ کے اوپر فرنٹ پہ لے کے آنی ہے یا اس کے بیک پہ لے کے جانا ہے تو کیا کریں گے؟ ایک تو آپشن اگر آپ نے فرنٹ پہ لے کے آنا ہے تو کنٹرول پلس ہوم کریں گے تو وہ فرنٹ پہ آ جائے گی۔ اگر آپ اس ایک شیپ کے بیک سائڈ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس ہوم کے ساتھ ہی ایک بٹن اینڈ کا ہوتا ہے، اس کو پریس کریں گے، یا آپ اس چیز کے اوپر ماؤس کا رائٹ بٹن کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آرڈر کے اندر آپ فرنٹ ٹو بیک، فرنٹ ٹو پیج، یہ ساری چیزیں آپ لا سکتے ہیں، جو میں نے شارٹ کٹ کے ذریعے ہی کر لیے۔ اب آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اس باکس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے جو ہمارا پرنٹنگ کے اندر آئے، لیکن اب اس کو کرنا کیا، ہم نے کنٹرول اے کر لیتے ہیں۔ ساری چیزیں ہمارے پاس سلیکٹ ہو چکی ہیں، یا ویسے ماؤس کے ذریعے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ کنٹرول اے کر لیا کریں تاکہ جتنی بھی ہمارے پاس اس پیج کے اندر چیزیں ہوگی وہ ساری آپ کی سلیکٹ ہو جائیں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جی، ویو کے اوپر جانا ہے، ویو کے بٹن کے پریس کریں گے اور سمپل وائر فریم ہم کے جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا جی فرینڈز، اب جو آپ کو لگ رہا تھا کہ اس باکس کے علاوہ میرے پاس ایسا کوئی ڈیجٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں پرنٹنگ میں مسئلہ دے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے پرنٹ لینا ہے لازمی آپ اس کو وائر فریم کیا کریں۔ اب دیکھیں اس کے نیچے دو
جو ہم نے باکس لیے تھے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب ان کو اگر میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر میں اپنے ماؤس کو لے کر جاؤں گا اور اس کو سلیکٹ کروں گا اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کروں گا. اس کے علاوہ جی اس چیز کو بھی میں سلیکٹ کروں گا اور اس کو بھی ڈیلیٹ کروں گا. اب ہمارے سامنے جسٹ ایک باکس ہے جس کا ہم نے پرنٹ لینا ہے. اس باکس کو سلیکٹ کروں گا واپس ویو کے اوپر اور نارمل شکل میں آؤں گا. جی جیسے ہی میں نے نارمل کے اوپر اب کلک کیا جو باکس کا ہمارا کلر تھا سیم وہی کلر میرے سامنے آ چکا ہے. جی فرینڈز اس کے بعد ہے جی فل سکرین. اگر آپ نے دیکھنی ہے تو فل سکرین کے اوپر آپ پریس کریں گے تو فل سکرین دے سکتے ہیں. فل سکرین کے بعد جو ہے وہ آپ ہے جی پریویو سلیکٹڈ اونلی. جو چیز آپ نے سلیکٹ کی ہے اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں فل سکرین پہ تو اس آپشن کو آپ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ہے جی پیج شارٹر ویو. اگر فائل کے اندر آپ کے پاس ایک سے زیادہ پیج ہیں تو آپ ایک ہی سکرین کے اوپر انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویو کے بٹن پہ پریس کریں گے اور اب ہم نے پیج شارٹر ویو اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ واپس اسی جگہ پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد ہے جی رولر کو کلک کریں گے تو ہمارا جو رولر ہم نے ہیلپ کے لیے لیا ہوا تھا وہ غائب. اب اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو واپس رولرز کے اوپر کلک کریں گے. اب ہمارے سامنے وہ شو ہو چکا ہے. ایسے آگے گریڈ لائن ہے ڈاکومنٹس گریڈ. یہ جیسے اس کے اوپر پریس کیا میں نے تو یہ ایک ہماری سکرین کے اوپر گریڈ لائن ہمیں شو کروا رہا ہے. اگر غلطی سے ہمیں یہ سامنے ہمارے شو ہو رہی ہیں تو ہم یہاں سے ختم بھی کر سکتے ہیں اور انہیں شو بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہے جی گریڈ کے اوپر دوبارہ میں چلا جاتا ہوں. اس کے بعد ہے جی بیس لائن گریڈ. یہ چیز ہمارے جو پیج لیا ہوگا اس پیج کے اندر ہمیں بتا رہا ہے. زوم کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. زوم کرنے کے بعد جی فٹ ٹو سکرین کر دیا ویو کے اندر دوبارہ. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے. وہ بھی اس سیم وہی چیز ہوتی ہے. رولر میرا دوبارہ سے غائب ہوا ہے. میں ویو کے اوپر اور رولر پہ کلک کر دیتا ہوں جی. اس کے بعد ہے جی پیج بارڈر ہم نے نظر آ رہا ہے. اگر پلیٹ کریں گے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس ایریا کے اندر یہ والی جو لائن پہلے نہیں تھی اب شو ہوئی ہے. یہ بتا رہا ہے جی اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے. اگر اس کے باہر جائیں گے تو وہ چیز پرنٹنگ میں نہیں آئے گی. اس کے بعد ہے جی پرنٹ ایریا. پرنٹ ایریا بھی اس نے بتا دیا کہ جب بھی ہم نے کوئی ڈیزائن کرنا ہے تو ہم نے اس کا مارجن لازمی رکھنا ہے. آپ باٹم پہ نیچے اوپر ٹاپ پہ لیفٹ رائٹ دونوں سائڈوں پہ آپ مارجن لازمی رکھا کریں تاکہ جب آپ نے پرنٹ لینا ہوگا تو کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. جی فرینڈز اس میں ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے یا جب ہم کوئی ڈیزائن تیار کریں گے تو تب ہم ان کی ضرورت پڑے گی. جی فرینڈز یہ تو تھی ہماری آج کی کلاس. امید کرتا ہوں کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھا کریں اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں.